خیر کی بات نہیں کہہ سکتا، کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اولیسمت، تو آپ علیہ السلام نے حکم یہ دیا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ سمت اور ایک ہوتا ہے سکوت۔ سمت کہتے ہیں کہ کسی حکمت کی وجہ سے خاموش ہونا، یا آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، خود خاموش ہو جائے۔ اور دوسرا لفظ سکوت کا ہے۔ سکوت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی کے خوف کی وجہ سے کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ شخص کیا ہو گیا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس نے خاموشی اختیار کی، خاموشی کو اچھا سمجھا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص خاموشی کو اختیار کرتا ہے وہ غیبت سے بھی بچ جاتا ہے، چغل خوری سے بھی بچ جاتا ہے، اور زبان کے کئی طرح کے جو گناہ ہیں وہ شخص ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، کن دو چیزوں کی؟ یعنی ایک تو وہ چیز جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی دونوں جبڑوں کے درمیان کون سی چیز ہے؟ وہ انسان کی زبان ہے، یعنی انسان اپنی زبان کی ضمانت دے دے۔ دوسرا اس چیز کی جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، یعنی ان دو چیزوں کی حفاظت کرے گا، ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضمن لہ الجنہ، کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ شخص جو زبان کی حفاظت کرے، زبان کو کنٹرول کرے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح عرب کا مقولہ بھی ہے، عربوں کا قول بھی ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ مطلب یہ ہے کہ تیر و تلوار کے جو زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، یعنی آدمی تیر کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو زخمی کرے، تلوار کے ساتھ کسی کو زخمی کرے، 6 دن کے بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد، زیادہ سے زیادہ سال کے بعد اس کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا، لیکن عربوں کا یہ قول ہے، جراحات السنان لها التیام، آگے کہا ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان نے جو زخم دیے، زبان نے جو تکلیف دی، اس کو، اس زخم کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ یعنی سالہ سال بھی گزر جائے تب بھی انسان کو یاد رہتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی تھی، فلاں شخص نے میرے ساتھ اس طرح زبان درازی کی تھی، فلاں شخص نے میری یوں بے عزتی کی تھی، فلاں شخص نے میری یوں فلاں جگہ پر غیبت کی تھی۔ تو اس وجہ سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کیا کرے، کنٹرول کرے، سوچ سمجھ کر بات کرے۔ ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں بات کر کیا رہا ہوں، میں بات کر کیا رہا ہوں، میری بات سے کوئی فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، کہ میری بات سے انتشار پہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا یا اتفاق پیدا ہوگا۔ تو انسان کو سب سے پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری اس بات سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر اس کی بات سے فائدہ حاصل ہو، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، ہر انسان کے پاس عقل ہے، انسان سوچ سکتا ہے کہ میری زبان سے کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں، کیا نقصان ہو رہے ہیں، میری زبان سے جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس سے انتشار کتنا پھیلا ہے۔ تو انسان جب سوچے گا ان چیزوں کو، جب اپنی باتوں کو دیکھے گا تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے گا۔ تو اس وجہ سے ہر انسان کو چاہیے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ایذا نہ دے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام۔